ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے مبشر زیدی زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. حالیہ دنوں میں وسطی پنجاب کے شہروں سے یہ کچھ رپورٹ سامنے آئی ہیں اور کیسز بلکہ سامنے آئے ہیں کہ کچھ چینی باشندوں نے دھوکے سے پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ شادی کی اور انہیں چین لے گئے اور وہاں جا کر انہیں جسم فروشی کے لیے مجبور کیا. اور اس میں سے کچھ لڑکیاں وہاں سے بھاگ کے واپس آئیں جنہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کو خط لکھا, اور اس کے بعد حال ہی میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. پنجاب میں تقریباً 30 کے قریب چینی اور 5 سے 8 جو پاکستانی باشندے ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں. جب یہ کیس اٹھا تو اس وقت اتنا کلیئر نہیں تھا. گزشتہ ہفتے آہستہ آہستہ جب وکٹمز سامنے آنی شروع ہوئیں تب یہ کیس کلیئر ہونا شروع ہوا اور آج ایف آئی اے نے اس کی تفصیلات بھی بتائی. پہلے سن لیجئے ایک وکٹم جو خاتون جن کو جسے لے جایا گیا, شادی کی گئی, ان کی کہانی انہی کی زبانی جیو پر انہوں نے اعزاز سید کو یہ انٹرویو دیا تھا. میری چائنیز نیشنل سے شادی ہوئی تھی, فینگ یشوائے ان کا نام تھا, اور انہوں نے جو مجھے ڈاکومنٹس دیے تھے وہ بھی ٹوٹلی فیک تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پیدائشی مسلمان ہے, اور باقاعدہ جو شادی کا خرچہ تھا جو شادی کے دن کا ہوتا ہے بارات کا, وہ بھی میری فیملی نہیں کیا تھا. سب کچھ جنہوں نے رشتہ کروایا اور جن کے ساتھ رشتہ ہوا, بیسیکلی ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پیسے دیے, اور یہ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے, اور اسی پوائنٹ پر ایف آئی اے نے انہیں گرفتار بھی کیا, جن کی پکچرز باقاعدہ چل بھی رہی ہیں میڈیا پر. جو مجھے میرے ہسبینڈ نے بتایا تھا, اس نے کہا کہ اس نے 14 lakhs دیے ہیں, اور باقی میں بھی وہ باقاعدہ اس کو کالز کر کے ریگولر دھمکا رہے تھے کہ بھائی آپ نے ہمیں اور بھی پیسے دینے ہیں, جس کے بعد ان کا کٹ آف ہو گیا تھا آپس میں. جس دن میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ چائنا نہیں جانا چاہتی فیملی ویزا پہ, میں وزٹ ویزا پہ جاؤں گی, تو اس نے باقاعدہ لڑائیاں سٹارٹ کر دیں. اور پھر اس نے ایک لیڈی بلائی, وہ بھی چائنیز لیڈی تھی, اور اس نے مجھے میرے گھر میں آ کے پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیا اور مجھے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. چائنیز ایمبیسی نے ہمیں بلایا بھی, انہوں نے کہا آپ معاملہ سارٹ آؤٹ کرو, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا بھائی آپ کا کیسے, آپ خود ہی ہینڈل کریں. اور اس کے بعد مجھے 4-5 دن بعد پتہ چلا کہ وہ بندہ تو فرار ہو چکا ہے, پاکستان میں ہے ہی نہیں. جب اس کا پاسپورٹ میرے پاس ہے, یہ پاسپورٹ میرے پاس موجود ہے, اس میں باقاعدہ ویزا لگا ہوا ہے, تو بندہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ گرفتاریاں جو بھی ہوئی ہیں یہ سارے اس میں ملوث ہیں, اور یہ کوئی ایک گینگ نہیں ہے, بہت زیادہ ایک پوری ایک چین بن چکی ہے. یہ تو آپ نے کہانی سن لی, اور یہ وہ تھیں جو کہ جانے سے بچ گئیں. یہ وہ ہیں جو خوش نصیب ہیں, کیونکہ اکثر جو جنسی غلامی کا شکار بنتے ہیں وہ بچ کے نکلتے نہیں ہیں. جی ابھی آج عالمی میڈیا نے بھی اس کو کوریج دی ہے. اے پی میں کیتھی گینن نے بھی ایک بڑی سٹوری کی ہے پہلے, لیکن ایف آئی اے نے آج اس بات پہ ایک پریس کانفرنس کی ہے. ان کے جو ڈائریکٹر ہیں لاہور میں طارق چوہان صاحب, ان کی زبانی سنیے کہ یہ کیس کتنے ہیں اور کیا ان کے اندر موجود ہے. جہاں تک تو ہے یہ والا کہ ان کو کسی برے کام کے لیے جو ہے وہ کیا جانا, اس کے کچھ شواہد ہمارے پاس آئے ہیں. جو لڑکیاں واپس آئی ہیں ان کے کچھ شواہد ضرور موجود ہیں. کا ڈیٹا سرچ کر رہے ہیں, جو ہے وہ ہم نے ابھی تک جو کنفرم ڈیٹا ہے وہ 100 کے لگ بھگ لڑکیوں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ جو گئی ہیں, لیکن یہ کافی زیادہ ہوگا اس سے. ابھی ہم اس کو سرچ کر رہے ہیں. اچھا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 کے قریب ڈیٹا ان کے پاس ہے, اور یہ بھی ان کے پاس شواہد آ گئے ہیں کہ ان سے وہاں جا کر کے جو کام لیا جاتا تھا غیر اخلاقی یا غیر انسانی بھی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے رپورٹرز نے یہ پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ کیا چینی جو ہے وہ خود ہی جا کر کے انہوں نے یہ رشتے کروائے. تو ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں پاکستانی فیسیلیٹیٹرز بھی موجود تھے. تو اس بات کا اعتراف بھی ایف آئی اے کے ڈائریکٹر نے کیا, اور ان کی زبانی سنیے کہ وہ کون سے پاکستانی تھے. جو پاکستانی لوگ جو ہم نے گرفتار کیے ہیں یا جن کو مزید ہم گرفتار کریں گے, ان کا رول ہی یہ تھا نا, ان کا رول یہی تھا. وہ درمیان میں کچھ ٹرانسلیٹر بھی رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو چائنا رہے ہوئے ہیں, جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ان کو چائنیز لینگویج بھی کچھ کو آتی ہے. تو وہ اسی فیسیلیٹیٹر کا ہی رول پلے کر رہے ہیں نا, کہ وہ پاکستانی سائٹ پہ جو ہے لڑکی ان کی فیملی سے رابطہ کرنا, کانٹیکٹ کرنا, ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا, یہ ان کا کام تھا. آپ نے سنا ایک چیز جو کامن تھی وہ یہ کہ تمام لڑکیاں جو ہیں وہ اتنے امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھیں, اور اکثر ان کو جھانسا دیا گیا. کچھ خبروں میں یہ آیا کہ ان کے والدین کو کچھ $1000 بھی دیے. دو مثالیں پیش کرتا ہوں. یہ ایف آئی اے کی پریس ریلیز کے حساب سے ہی ہیں کہ ایک لڑکی کے والد کو ایک مقامی ایجنٹ, چین کیسے بنتی ہے, مقامی ایجنٹ, چینی باشندے, چین کے اندر کلائنٹس
اور ان کلائنٹس کو پاکستان بھیجنے کے لیے ایک میرج بیورو یا اس ٹائپ کی ایک آرگنائزیشن، وہ ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک لڑکی کے والد کو ایک مقامی ایجنٹ نے جھانسا دے کے راضی کیا کہ ایک چینی باشندہ ہے چن ینگ مینگ، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کا نام ہے موسیٰ. تو وہ شادی بھی کرے گا، وہ دلہن کا جو ہے اخراجات بھی بالکل شادی کے وہ بھی دے گا، اور یہ ہے کہ آدھا وقت پاکستان میں رہے گا اور آدھا وقت چائنا میں رہے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، پھر لڑکی کی اس سے ہو گئی شادی، اسے لے جایا گیا وہاں چین. اس کے بعد کسی نہ کسی طور اس نے کانٹیکٹ کیا گھر کے یہ دھوکہ ہوا ہے. یہ جو بھائی صاحب ہیں چین ینگ منگ، یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے وہاں پہنچتے ہی جسم فروشی پہ لگانے کی کوشش کی، اور جب میں نے انکار کیا تو مار پیٹ اور تشدد ہوا. اچھا، مزے کی بات ہے کہ ایف آئی اے کے مطابق جو رنگ لیڈر ہیں ان کا نام ہے وی لنگ پینگ عرف ڈیوڈ، جو لاہور میں رہتے ہیں. یہ بھی رنگ لیڈر نہیں ہے. یہ جو اصل رنگ لیڈر ہے جن جنگ جائے، اس کے سالے ہیں. اچھا، جنگ جنگ جائے صاحب کون ہیں؟ حویلی بہادر شاہ پاور پروجیکٹ جھنگ، اس میں جو چینی ماہرین آئے تھے ان میں سے ایک تھے. اور یہ 9 مہینے پہلے یہ حویلی بہادر شاہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن بھائی ینگ جو ہیں وہ نہ صرف یہاں رک گئے، بلکہ چونکہ یہ اہم ہیں اس لیے پولیس کا گارڈ جو ہے، پولیس کی محافظت بھی انہیں رہی. اب یہ جہاں بھی جاتے ہیں آخری خبریں آنے تک پولیس گارڈ بھی ان کے ساتھ جاتی تھی. لیکن ان کا اصل کام کیا تھا؟ ہیومن اسمگلنگ. تو انہوں نے اپنے جو ہے سالے صاحب کو بلایا، نہ صرف انہیں بلایا بلکہ ان کی جو بیوی ہیں جن صاحب کی اور ان کے جو سسر ہیں، انہوں نے چین میں میرج بیورو کھولا ہوا ہے. آفیشیل بزنس کا وہاں سے وہ کسٹمر جو ہے اس کو لیتے ہیں اور اس کو یہاں بھجواتے ہیں. اور گینگ جو ہے وہ 20 لاکھ سے 35 لاکھ روپے چارج کرتا ہے. جو ایجنٹ ہے مقامی، انہیں 50,000 سے 70,000 روپے کام مکمل ہونے کی فیس ادا کی جاتی ہے، اور 5-7 لاکھ روپے جو ہیں وہ لڑکی کے پیرنٹس کو ادا کیے جاتے ہیں. اچھا، یہاں انہوں نے ایک ایف آئی اے کے مطابق گھر بھی کرائے پہ لے رکھے ہیں، جہاں دولہا میاں جو کہ چین سے آئے ہیں وہ رہتے ہیں. شادی کے بعد دلہن رہتی ہیں، کچھ تھوڑی بہت چینی زبان بھی سکھائی جاتی ہے. جب کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جوڑے کو چائنا بھیج دیا جاتا ہے، آگے ان کی مرضی کے وہاں وہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو دھندا تھا آپ نے کہا سینٹرل پنجاب، اس وقت لاہور، قصور، گجرانوالا، شیخوپورہ، فیصل آباد، سرگودا، یعنی سینٹرل پنجاب جو ہے وہ اس کی پورے زد میں ہے. اچھا، جو سہولت کار یہ جو آفیشل بتا رہے تھے، ان سہولت کاروں میں ایک وکیل، ایک پادری اور ایک ٹرانسلیٹر بھی شامل ہے، جس کا کہ عدالت سے ریمانڈ لیا گیا ہے. ایک چینی خاتون ہے کینڈس نام کی، وہ 2017 سے وہاں موجود ہیں لاہور میں، اور وہ ممکنہ شکار جو ہیں وہ تلاش کرنے، ہاں وہ اسکاؤٹنگ وغیرہ کرتی ہیں. جی، تو اس میں جو چرچ سے متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہیں، کیونکہ کچھ جو کرائے کے مولوی ہیں وہ بھی انوالو ہیں، مقامی ہیومن اسمگلر ہیں وہ بھی انوالو ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آفیشل اگر کوئی ان کی سانٹھ گانٹھ ہے یا نہیں ہے. تو یہ حالات ہیں. کئی علاقے ایسے ہیں کہ جو بیچولر ایریاز کہلاتے ہیں، بالکل ان میں جنرل ریشو جو ہے، اب مجھے یہ بڑی ایگزیجریشن لگ رہی ہے، 100 اور 150 کا ہے. نہیں ہو سکتا ہے. اچھا یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے. اچھا، پھر جو خواتین ہیں چونکہ وہ بھی پڑھ لکھ گئی ہیں، لہٰذا وہ کہتی ہیں ہم نوکری کریں گے، ہم شادی کیوں کریں گے، وہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو ڈیمانڈ ہے، ایسا نہیں کہ پاکستان ہے، میانمار، کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام، شمالی کوریا وغیرہ سے بھی جو ہیں گینگز وہ عورتیں لاتے ہیں اس ڈیمانڈ کو پورا. لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا ویزا کی جہاں تک بات کی، جب تک وہ کانفیڈنس دیتے ہیں، جب وہ کپل جاتا ہے چینی سفارت خانے اس کے ویزا کے لیے، تب تک تو سب یہ ہلکا کام نہیں کرتے، یہ پروفیشنلز ہیں. اچھا، کتنے پروفیشنلز ہیں اس پہ بھی میں کافی میں نے ریسرچ کی ہے اس پہ. آج اس کے بارے میں بتائیں گے، کافی خوفناک کہانیاں ہیں، آپ کو سنائیں گے اگر آپ سن سکیں اس بریک کے.
ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے جنسی غلامی کی, اور جہاں تک چین کا سوال ہے تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ بھی بات ہوئی. آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جو گینگز ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ اور جنسی غلامی کا کاروبار کرتے ہیں چین میں, ان کو سنیک ہیڈز کہا جاتا ہے. ان کی شاخیں پوری دنیا میں کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کی طرح شاخیں پوری دنیا میں موجود ہیں. 1 منٹ مجھے دے دو. یہ کام نیا نہیں ہے. نہیں, کون کہہ رہے ہیں؟ 19 سینچری میں جب چینیوں کی مائیگریشن شروع ہوئی کیلیفورنیا کی طرف, تو سب سے زیادہ سین فرانسسکو میں تھے. اچھا بیچلرز تھے, مزدور بیچارے جاتے تھے. اس کے بعد یہ کاروبار شروع ہوا کہ جو چین کے انتہائی غریب ترین جو صوبے تھے ساحل سے دور, وہاں سے لڑکیوں کو پکڑ کے یہی گینگ جو ہیں آرگنائزڈ گینگ سین فرانسسکو پہنچاتے تھے چینیوں کے لیے, جی ہاں, چینی امیگرینٹس کے لیے چینی کام کرتے ہیں. بالکل. اچھا یہ تو یار آپ 19 سینچری کی بات کر رہے ہیں, یہ تو میرے خیال جب سے انسان شروع ہوئے دنیا میں آئے ہیں یہ کاروبار چلتا آ رہا ہے. اب چین سے فوکس اتار کر ہم تھوڑا سا زوم کرتے ہیں, وائڈ اینگل دیکھتے ہیں ہم. پہلے تھوڑی سی اعداد و شمار, تھوڑی سی بورنگ ہے شاید لیکن سن لیں. یو این کے مطابق 2.5 کروڑ سے 5 کروڑ تک, کیونکہ ایکچوئل آئیڈیا تو کسی کو نہیں ہے نا, لوگ ہر سال دنیا میں ٹریفک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے ٹریفکنگ, اس میں لیبر ایکسپلائٹیشن بھی آتا ہے کہ آپ غلامی کرائیں, مشقت کرائیں, اور پھر سیکشول ایکسپلائٹیشن بھی آتی ہے. سیکشول ایکسپلائٹیشن اس کی جنسی غلامی, آپ اس میں سے 70% نکال لیں تو وہ جنسی غلامی ہے. اچھا اس میں مرد بھی شامل ہیں, اس میں خواتین بھی شامل ہیں, اس میں بچے بھی شامل ہیں. اب میجورٹی جو ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم اوور آل ٹریفکنگ کی بات کریں تو اباؤٹ 55% جو ٹریفک ہوتی ہیں وہ خواتین ہیں, 20 سے 21% لڑکیاں ہیں. لڑکیوں کی عمر 9 سے لے کے 18 تک, کبھی کبھی اس سے بھی کم, اور پھر باقی مرد حضرات ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو شاید یہ سن کر حیران ہو, مجھے اتنی حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ اس چیز کو میں کور کر رہا ہوں کافی ٹائم سے, کہ جو ٹریفکرز ہیں جن کو سزا ملی ہے, کیونکہ ایسے ہی پتہ لگتا ہے, ان کی بھی اکثریت خواتین کی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے اس پر بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. انڈسٹری کا لفظ استعمال کیا تھا, اور یہ سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کیا ہے, کیونکہ انڈسٹری بھی آپ یہ وہاں سے ریکروٹمنٹ کرتی ہیں جہاں ڈیسپریشن ہو, جہاں پر اتنا اندھیرا ہو کہ آپ کو کوئی کہہ دینا کہ جی وہاں اس موڑ کے آگے روشنی ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل مجھے آپ وہاں لے جا دیں, وہ روشنی دکھا دیں. غربت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کیمل جاکیز ہے, وہی ایک ہی چیز بن رہی ہے نا. حیدرآباد دکن سے بھی جو لڑکیاں جاتی تھیں وہ ایک زمانے میں, وہ بھی پاکستان سے بھی جاتی تھیں, وہ بھی ابھی بھی ایک حد تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. کرمنل انڈسٹری ہے, لیکن دنیا کی جو سب سے بڑی کرمنل انڈسٹری ہے وہ کیا ہے؟ منشیات کا کاروبار. سیکنڈ ہیومن ٹریفکنگ, اور تھرڈ اور ایک تقریباً ہیومن ٹریفکنگ کا حصہ ہی ہے جنسی غلامی. کتنی بڑی انڈسٹری ہے؟ 100 سے 200 بلین ڈالرز ہر سال جنسی غلامی. صرف جنسی غلامی کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ. اوکے, اگین ایسٹیمیٹس ویری, کسی کو ایکچولی پتہ نہیں ہے. اور اس میں جو کم عمر لڑکیوں کی جو تعداد ہے وہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. تعداد بڑھتی جا رہی ہے, عمر کم ہوتی جا رہی ہے. آپ نے یہ بھی کیسز دیکھیں کہ 8 سال کی بچی, 7 سال کی بچوں کو بھی ٹریفک کیا جا رہا ہے. ان کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ اتنا اچھا کاروبار کیوں ہے؟ کیونکہ سر آپ کاروبار کوئی شروع کرتے ہیں, آپ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ کتنا منافع ملے گا. اس میں حد کا منافع ہے. کوئی ہیومن ٹریفکرز جو ہیں, کسی ہیومن ٹریفکرز جو گرفتار ہوتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کاروبار کیوں کیا, آپ نے منشیات کا کاروبار کیوں کیا؟ تو اس نے کہا یار کوکین کا ایک پیکٹ, پہلے اس کو ہم پروسیس کرتے ہیں ڈرگس کو نا, ویسے پوسٹ سے افیم سے ہم ہیروئن بناتے ہیں, کوکا لیف سے ہم کوکین بناتے ہیں, وہ تو ایک ہی دفعہ استعمال ہو جاتا ہے نا, پھر دوبارہ بنانا پڑتا ہے. اس میں ہم نے پروسیس صرف ایک دفعہ کرنا ہے اس عورت کو یا اس لڑکی کو. پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. اس کو تو پھر بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے, بار بار استعمال کیا جیسے جانور کو, اور پھر اس کے استعمال کے بعد کیا کیا جاتا ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں ہم آئیں گے. دوسری وجہ کہ یہ کیوں اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ یار آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, منشیات تو آپ کے سامنے آ گئے, آپ کو پتہ ہے, ڈرگ سنیفنگ ڈاگز آ گئے, الیکٹرانک سویپرز آ گئے. آپ کے پاس کوئی الیکٹرانک سویپر نہیں ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ یار یہ خاتون واقعی اپنی ہسبینڈ یا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے.
یا واقعی اپنا جاب, بیکاز ڈاکیومنٹس تو کلیئر ہوتی ہے نا یار. آپ نے بتایا نا کہ باقاعدہ آفیشیل میرج بیورو ہے, چائنیز گورنمنٹ تو دیکھ رہی ہے یار یہ بزنس ہے, یہ ٹیکس دیتی ہے, اس کا کام ہی یہی ہے. اور ہمیں سب سے پہلے لاہور میں کنسنچول میرج سرٹیفکیٹ بنوایا یہ چیز نا سر, تو اعداد و شمار مطلب ساری جو دستاویزات ہیں وہ تو کلیئر ہیں آپ کے پاس. سو ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹیکٹ. تھرڈ ریزن کہ سزائیں بہت کم ہوتی ہیں, بہت لینینٹ ہوتی ہیں, اور سزا دینا بھی مشکل ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے بات شو کیا تھا آن چائلڈ پورنوگرافی گلوبلی, ایک ملک میں ایک قانون ہے, دوسرے ملک میں دوسرے قانون ہے. ایک ملک کے شہری کو آپ دوسرے ملک میں کیسے آپ کنوکٹ کر سکتے ہو؟ ان چیزوں, ان جو گیپس ہیں گلوبل لیگل سسٹم میں, ان کے تھرو یہ نکل جاتی ہیں. اچھا, پلیرمو پروٹوکول ایک بنا تھا کہ اس کی یار کم از کم اس کی ڈیفینیشن تو بناؤ کہ یہ ہوتی کیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اچھا, جو ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں جہاں سے جو سپلائی کے جو اسپاٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کیمبوڈیا لے لیں, وہاں پر, اور یہ میں پوری باقاعدہ رپورٹ کریں, 2008 میں جو سابق صدر تھا کیمبوڈیا کا, ہاں, اس نے $30,000 دیے ایک چکلے کے اونر کو. اس نے چکلے کے اونر نے اس کو $30,000 دیے, اس نے اس کا کیس خارج کر دیا. تو لوکل کرپشن بھی بہت ہیلپ کرتی ہے. اچھا, پولیس کی نااہلی بھی اس میں آتی ہے کہ جیسے بوزنیا جو ایک اور سینٹر بن گیا تھا, کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جنگ ہوئی, وہاں پہ ریفیوجیز بنے, وہاں پہ مرد قتل ہو گئے تھے, یو ہیڈ آل دی سنگل ویمن, کہاں جائیں, بھوکے مرے. وہاں پر جو پولیس ڈپارٹمنٹ تھی جس کا کام تھا آرگنائز کرائم, سارے آرگنائز کرائم کو ٹیکل کرنا, جس کا ایک حصہ یہ ہے, 4 لوگ تھے, ایک کمپیوٹر تھا اور وہ بھی خراب, کیسے ٹیکل ہوں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب پھر بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یار لوگ اس جال میں کیسے آ جاتے ہیں؟ کیا ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں ہیومن ٹریفکرز کی جانب سے؟ کچھ آپ کو سنی سنائی لگیں گی, یہاں پر بھی استعمال ہوئیں گی. 4-5 ٹیکنیکس ہوتی ہیں, 4-5 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے جس کو کہتے ہیں لور بوائے ٹیکنیک یا سیڈکشن ٹیکنیک. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو یوزلی ایک ینگ یا گڈ لکنگ مرد ہوتا ہے, وہ دوستی کرتا ہے ایک ینگ لڑکی کے ساتھ. 90% کسی پسماندہ علاقے کی وہ لڑکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ اس کو تحفے دیتا ہے, اس کو مطلب گھماتا ہے, اس کے ماں باپ بھی دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو اس بندے کے پاس تو گاڑی ہی ہے, اور وہ مقامی ہوتا ہے, جیسے رومینیا میں رومینین ہوگا, البینیا میں البینین ہوگا, ٹھیک ہے. اور پھر ان کو کہتا ہے کہ جی چلے ہم ایک نئی زندگی کہیں اٹلی میں جا کے بساتے ہیں بالفرض. وہاں جب پہنچتے ہیں تو پھر بالکل چیزیں پلٹ جاتی ہیں. جیسے ایک جو آپ کے ساتھ سنا رہے تھے کہ وہاں پر اس کو کہا کہ تم اب پروسٹیٹیوشن شروع کر دو, اور پھر وہاں پر ٹارچر بھی شروع ہو جاتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لڑکی کا واپس جانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر وہ اپنے والدین اور اپنے دوستوں سے, اپنے فیملی سے لڑ کے گئی ہوتی ہے اس کے ساتھ. ان کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ٹریول ڈاکیومنٹس بھی لے لیتے ہیں, وہ تو ہوتا ہی. اور چین جیسے ملک میں کہ پاکستانی لڑکیاں کس طرح کمیونیکیٹ کریں, وہ بالکل. اچھا دیکھیں, چین میں تو چلے پھر بھی وہ کمیونیکیٹ کچھ نے کر لیا. رومینیا سے لڑکی جاتی ہے اٹلی, کمپلیٹلی فش آؤٹ آف دا واٹر, ٹھیک ہے. اب میں بات کر رہا ہوں یورپین سائڈ پہ, میں تھوڑا آ رہا ہوں. اچھا, دوسری جو ٹیکنیک ہے جھوٹے اشتہارات, جاب ایڈورٹائزمنٹ. اچھا, اکثر یہ بالکل لیجیٹیمیٹ لگیں گے, اور یہ جو مین جو پیپر ہیں کلاسیفائڈ, جیسے یہاں پر ڈان اخبار میں آ گیا, نیو یارک ٹائمز میں جاب آ گیا اگر وہاں پر ہوتا ہے. اور اگین یہ یوزلی کیا اس میں ہوتا ہے کہ جی آپ کو ٹورزم یا ہاسپٹیلٹی میں آپ کو کام دیا جائے گا, اور ایسی ان کو تنخواہیں دکھائی جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی دس از مائی ٹکٹ ٹو ڈریم جاب. دیکھیں, امید بھی ایک بہت بری چیز ہوتی ہے, ہوپ نا, اٹ کین بی اے پوائزن, ٹھیک ہے. تو وہ ہم کو یہ نظر آتے ہیں کہ جیسے کہ یا میں بچوں کو خیال کرنے کے لیے, یا او پیر, یا گھریلو ملازمت, آئی مین گلف میں آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں, یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ان کا جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اپنی فلائٹس کے پیسے بھی خود دیتے ہیں اپنی جیب سے, ٹھیک ہے. وہاں جب آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کے ٹریول ڈاکیومنٹس لیتے ہیں اور آپ کو پروسیس کیا جاتا ہے. پروسیس کیا جاتا ہے, آپ کو بتاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے جنسی غلامی کے. 2 اور ٹیکنیکس ہیں عام. کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وکٹمز کی اپنے خاندان والے ان کو بیچ دیتے ہیں, چاہے غربت سے یا لالچ سے, جانے یا انجانے. عام کبھی ہر مہینے کی تنخواہ ملتی ہے
اور کبھی ایک ڈاؤن پیمنٹ. جنگ، زلزلہ اور غربت. یس سر، جنگ، زلزلہ اور غربت. یہ وہ جوہر ہیں جن میں سے یہ فشنگ ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں اب یہ سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے. ریفیوجی کیمپس ہے، روہنگیوں کا بھی یہی ہے. جہاں پر بھی آپ کو مشکل ملے گی، آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو اس مشکل کا فائدہ اٹھانے کے لیں گے. فائنلی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے، وہ جو میں بات کر رہا تھا نا ویمن ٹریفکرز کی، جو فارمر سلیوز ہوتے ہیں جو کافی ٹائم سے اس بزنس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو انسینٹیو دیا جاتا ہے. تم اور لڑکیوں کو لاؤ، تمہیں کمیشن ملے گی، تمہیں اچھے کپڑے ملیں گے، تمہیں پرفیوم ملیں گے، تمہیں میک اپ ملیں گے. تو وہ اس وقت تک اتنے وہ بریک ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے ہم دوزخ میں ہیں، لیکن دوزخ میں بھی کم از کم ہمارا درجہ بلند ہونا چاہیے. اچھا، جب وہ وہاں پہ پہنچتی ہیں تو ایک تو صحیح ٹریول ڈاکیومنٹس لیتی ہیں، پھر مار پیٹ ہوتی ہے، ریپیٹڈ گینگ ریپ ہوتی ہے. انفیکٹ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، اور یہ سب ویڈیو ٹیپ بھی ہوتی ہے، تو ایک بلیک میلنگ کا اسپیکٹ بھی آتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو ہم یہ بھیجیں گے، اور اکثر وہ کنزرویٹو علاقوں سے بھی ہوتی ہیں. اچھا، مذہب کو بھی ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جی وہ بندہ مسلمان ہو گیا، بندہ کرسچن ہو گیا. نائجیریا میں ایک لوکل مذہب ہے جوجو، ووڈو کی طرح. وہاں پر باقاعدہ یہاں پر پادریوں اور کرائے کے ملوں کو آن بورڈ لیا ہوا ہے. وہاں پر ان کی جو پریسٹیسز ہوتی ہیں ان کو لیا ہوتا ہے. ناخون آپ کے بال لے کر آپ کے خون کے ساتھ ملا کر کہتے ہیں کہ جی اب اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو تمہارے اوپر قہر آئے گا، تمہارے اوپر کرس آئے گی، اور اتنی بلیف ہوتی ہے کہ وہ مان جاتے ہیں. اچھا، ڈیمانڈ کہاں ہے اور سپلائی کہاں ہے؟ یہ آپ کو ایک میپ دکھاتے ہیں اسکرین پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایروز جا رہے ہیں. دیکھیں، ایسٹ ایشیا سے مڈل ایسٹ، ایسٹ ایشیا سے امریکہ، ایسٹ ایشیا سے یورپ، ایسٹ یورپ سے ویسٹرن یورپ، ہر جگہ سے مڈل ایسٹ تک، اور پھر ساؤتھ امریکہ سے یورپ اور نارتھ امریکہ. جہاں غربت ہے وہاں سے سپلائی آتی ہے، اور جہاں پیسے ہیں، جہاں ڈیمانڈ ہے، ظاہر وہاں جاتی ہیں. اب کچھ میں آپ کو کہانیاں بتاتا ہوں کہ یہ تو کولڈ سٹیٹسٹکس ہیں نا، لوگوں کی کہانیاں بھی سن لیں. پچھلے سال ہی لبنان میں ایک شہر ہے جونیے، وہاں پر ایک پولیس ریڈ ہوئی جہاں پر 65 شامی خواتین جہاں سے برآمد ہوئیں. $2000 میں ان کو بیچا تھا. وہاں سے ریفیوجی کیمپ سے لے کر اسمگل کر $2000 میں ان کو بیچا ہے. ہر دن ان کو 20 سے 30 مردوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے. نہیں کرتے تو مارے جاتے ہیں، الیکٹروکیوٹ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے سامنے اور لڑکیوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے. وہ صرف گھر سے نکلتی تھی ابارشنز کے لیے، تو اس ڈاکٹر کا بھی سیٹ اپ ہوتا تھا. کچھ لڑکیاں تھیں وہاں پر 14 سال کی عمر سے لے کر جن کی 8 دفعہ ابارشن ہوئی تھی. یہ اصلیت ہے اس کی، یہ بتانا ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر بھی پتہ گیا ہے، آگے بھی پتہ گیا ہے. رومانیہ جو ہے یورپ میں بہت پسماندہ علاقہ ہے، وہاں سے یورپ، اٹلی، فرانس تک سمگلنگ ہوتی ہے. ایک ماریا کی سٹوری ہے کہ وہ 16 سال کی عمر میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ گئی اٹلی. اس نے کہا کہ میری بڑی اچھی نوکری ہے، اس نے بڑی اس کو کھلایا پلایا بھی. وہاں پر پہنچی، اس نے پورا اس کو بل پیش کیا، یہ میں نے تمہیں پرفیوم خریدا تھا، یہ میں نے تمہیں گاڑی میں گھمایا تھا، اس کے پیٹرول کا خرچہ، یہ ٹکٹ کا خرچہ، اب تم اپنا جسم بیچو اور یہ مجھے واپس کرو. وہ ہنسنے لگ گئی کہ یار یہ میرے سے مذاق کر رہا ہے. تو اس نے راڈ لے کر اس کو مارا اور پھر اس کو اسی کام پر لگایا. وہاں کے انویسٹیگیٹر کہہ رہے ہیں کہ اب تو 10 اور 11 سال کی لڑکیاں بھی یہاں پر ٹریفک ہو رہی ہیں. البینیا میں بھی یہی ہے، بالکل ایسا ہے کہ 14 سال کی عمر میں ایک لڑکی ہے سیاہ، اس کو وہاں سے اس کے گھر میں بڑے پھٹے فساد ہوتے تھے. وہاں پر اس کو ایک بوائے فرینڈ ملا، اس نے اس کو آگے بیچ دیا. جب وہ واپس آنے کی کوشش کی اس نے، تو اس کے اپنے والد صاحب نے کہا کہ تم اب اس گھر میں نہیں آ سکتی. اچھا، جو کنزرویٹو علاقے ہوتے ہیں نا، جو لڑکیاں کنزرویٹو علاقوں سے آتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور بھی آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ یہ بھی ہوتی ہے انٹرنل مائگریشن، جیسے افریقہ میں افریقہ کی ایک جگہ سے افریقہ کی دوسری جگہ ٹریول. اور افریقہ میں جو مین سپلائی ہے آج کل سیکشول سلیوز کی، وہ ہے نائجیریا میں. ٹھیک ہے. وہاں سے یہ مالی تک بھی ٹریفک ہوتے ہیں، اور پھر آگے لیبیا میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل مطلب ایک خانہ جنگی ہی چل رہی ہے. وہ ایک جمپ آف پوائنٹ بن رہا ہے. جو ان لکی ہوتے ہیں، اور میں ان لکی کا لفظ بہت احتیاط سے یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں، عجیب لفظ ہے یہاں پر، وہ یورپ پہنچ جاتے ہیں. نہیں تو لیبیا میں نہ صرف ان سے جبری مشقت کرائی جاتی ہے، بس اس کے ساتھ ساتھ جنسی غلامی کا بھی وہ شکار بنتے ہیں. اچھا،
یورپ میں آپ کہتے ہیں کہ یار پولیس کیوں نہیں کچھ کرتی, یہ لوگ پولیس کے پاس کیوں نہیں جاتے, کیونکہ اکثر اگر یہ پولیس کے پاس جائیں گے یہ خود گرفتار ہو جائیں گی الیگل امیگریشن میں اور پروسٹیٹیوشن میں. جو رنگ لیڈرز ہیں وہ تو نکل جائیں گے. اور پھر ان کو, میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا فرانس کی, پولیس کہتی ہے کہ جی ہم جاتے ہیں, ہم ایک لڑکی کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ایک تو وہ ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتی, اگلے دن ہم جاتے ہیں تو وہ لڑکی وہاں ہوتی ہی نہیں ہے, وہ زندہ ہے, مردہ ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. یو ایس میں جو ہوتی ہے سیکشول سلیوری وہ بڑی ایک مختلف قسم کی ہوتی ہے. وہاں پر لیجیٹیمیٹ بزنس کا کور دیا جاتا ہے, ہاں, مساج پارلرز, ہیئر سیلونز. ساؤتھ امریکہ سے پھر بہت ٹریفکنگ ہوتی ہے اکراس دا میکسیکن بارڈر, وہاں پر بھی یہی ڈر ہے. وہ ان کو بولتے ہیں کہ جی اچھا تم پولیس کے پاس جاؤ گی نا, اور ان جیسے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کو اپنی پولیس کا ہوتا ہے نا کہ جی وہ تو ہے ہی کرپٹ, وہ تو الٹا ہمیں مزید یہ بھی دھمکی ہوتی ہے کہ آپ کے والدین کو مار دیں گے ہم, یہ بھی ہوتا ہے بالکل, آپ کے والدین کو مار دیں گے. انفیکٹ ایک لڑکی کو اس کی 6 سال کی چھوٹی بہن کی تصویر دکھائی کہ اگر تم بھاگ گئی نا تو ہم اس کو اٹھا لیں گے. تو یہ ہے, تو لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں. دبئی میں بھی آپ یہی کم و پیش یہی آپ سچویشن دیکھیں گے, حالانکہ اب کافی کنٹرول ہو گئی ہے, بٹ اگین دا سیم تھنگ. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. پچھلے 40 برس میں عوامی جمہوریہ چین میں جو عظیم اقتصادی انقلاب آیا ہے, جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے, اس کے معمار ہیں ڈینگ جیاؤ پنگ. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب ہوا کے لیے کھڑکی کھلتی ہے تو اس کے ساتھ ہی مچھر اور مکھیاں بھی اس روشن دان اور اس کھڑکی کے ذریعے اندر آ سکتے ہیں. سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ترقی ہو رہی ہے, ایک گیم چینجر بھی اسے کہا جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت بڑھے گی. بالکل. تو اس کی وجہ سے مچھر اور مکھیاں ہیں وہ بھی آئیں گی, مکھی مار ہونا ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ہم نے آج اسکینڈل کی بات کی, اس کے علاوہ ہم پچھلے 1.5-2 سال میں وائٹ کالر کرائم کے بارے میں بھی, اے ٹی ایم کے جو ہے خبریں, اے ٹی ایم بریکنگ اور جال سازی وغیرہ, وہ ہر طرح کی چیزیں, ہر طرح کا انسان ہوتا ہے, ہر طرح کا انسان آتا ہے. میں آپ دونوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریگولیٹ کیسے کیا جائے گا, اس لیے کہ آنے والے دنوں میں دونوں طرف کے باشندوں کی آمد و رفت تو بڑھے گی اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ کرمنلز بھی آئیں گے. دیکھیں حکومتی سطح یا ریگولیٹری سطح پر میں نہیں بات کروں گا, آپ اس پہ اگر کور کرنا چاہیں, میں بات کروں گا عوامی لیول پر. بنیادی جو اصول ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار پہلے تو غربت مٹاؤ, یہ ناممکن ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہونے والا ابھی. کہ کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ ساؤنڈز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, تو وہ نہ گڈ ہے نہ ٹرو ہے. اگر کوئی آپ کو بالکل ایسے سمانے خیال نا کہ جی وہاں جائیں گے بس سب کچھ سیٹ ہو جائے گا, تو ایک الارم بیل آپ کے دماغ میں آن اس وقت ہو جانی چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے کیا برا ہو سکتا ہے, بہت بہت برا ہو سکتا ہے, وہ ہم نے ابھی تفصیل میں اس پہ بات کی ہے. ایک تو ہماری حکومت کی جانب سے ایک معلوماتی کیمپین ضروری ہے کہ جی یہ ہوتے ہیں ٹیکنیکس, یہ آپ کو باتیں بتائی جائیں گی اور یہ ہے آپ کا انجام, اور یہ جن علاقوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر لوکل لیول پر آپ لوکل باڈیز کو استعمال کریں, آپ ناظموں کو استعمال کریں, آپ تھانے داروں کو استعمال کریں, جو بھی آپ کے پاس طریقہ ہے, آپ لوگوں تک یہ آگاہی پہنچائیں. یہ مکمل حل نہیں ہے لیکن اٹ از اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. دوسرا یہ کہ ایف آئی اے, مجھے یاد ہے کہ دوسرا یہ کیس جو ہے ویزا ریجیم کو زیادہ ریگولیٹ کیا, اب ہم آتے ہیں ریگولیشن کی طرف. لیکن یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے سر عام کے جو اقرار الحسن ہے, انہوں نے 1-1.5 مہینے پہلے یہ سٹوری کی تھی اور انہوں نے بسٹ کیا تھا. کریڈٹ انہوں نے یہ کیا. اچھا, اس کے بعد ایف آئی اے کو بھی تھوڑا وہ ہوا, لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا کہ, لیکن اب جب کیسز آئے تو ایف آئی اے کودی ہے بیچ میں. اب ایف آئی اے کی اپنی ایکسپرٹیز ظاہر ہے, کیونکہ یہ جہاں جہاں یہ کیسز ہوئے ہیں وسطی پنجاب میں, وہاں انہی شہروں سے انسانی اسمگلرز بھی وہیں موجود ہوتے ہیں, وہی روٹ ہے اور وہی لوگ ہیں. تو یہ جو کنیکشن ہے اس کو بھی آپ کو توڑنا ہے. اگین اچھا, کنیکشن فرض کریں توڑ لیا, تو ابھی مجھے یہ کلیئر نہیں ہے, آپ کلیئر کیجئے گا کہ 2 ملکوں کے جو باشندے ہیں
کیا دوسرے ملک میں ان پہ کیس چل سکتا ہے, ان کو وہاں سزا دی جا سکتی ہے, وہ یہ جو ہے حوالے کیا جائے گا؟ تو گینگ بسٹ کرنے کے بعد سر آپ یہ بتاتے ہیں کہ کیوں اتنا مشکل ہے, ہو سکتا ہے, کیوں مشکل ہے اتنا؟ ابھی یہی بات ہوئی تھی نا کہ ایک جگہ کوئی قانون ہے, ایک جگہ دوسرا قانون. اچھا اس سے ایک اور ذہن میں ایک بات آتی ہے, پاکستان اور چین ہر لیول پر کوآپریٹ کرتے ہیں, ڈیفنس لے لیں, اکانومی لے لی, ڈپلومیسی بھی لے لیں, ٹھیک ہے. کرائم پر ہماری کتنی کمیونیکیشن ہے, کیونکہ جو چین کے جو گینگز ہیں دے آر نوٹوریس, ٹھیک ہے, اور پوری دنیا میں اور بہت زیادہ ہیں, اور ان کی مطلب جو ایئرلی ٹرن اوور ہے سر وہ شاید آپ کے ملک کا نہیں ہے. بالکل ان کے ساتھ لڑنا ہم صرف اکیلے نہیں لڑ سکتے. اچھا لیکن وہ اکیلے وہ علیحدگی میں کام بھی نہیں کر سکتے. لوکل گروپس اور لوکل نیٹورکس جیسے آپ نے کہا ہیومن ٹریفکرز, جیسے آپ نے کہا لوکل فیسیلیٹیٹرز, ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. ایمرجنسی لیول پر آپ کو یہ چیز روکنی ہے کہ ان کی کنیکشن مضبوط نہ ہو. ایک دفعہ مضبوط ہو گئی نا سر تو پھر تو آپ نہیں روک سکتے, تباہی آئے گی. پھر یہ کہ پیرنٹس کے لیے جیسے اس نے بھی کہا کہ غربت فیکٹر ہوتا ہے, کوئی چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ معاملات ریاستوں کے قابو میں نہیں آتے نا تو پھر عام آدمی کے اندر ریاست کے بارے میں بدزنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں, تو یہ سب سے بڑا ڈیمیج ہوگا. یہ بھی ہے, یہ بھی پوری دنیا میں حکومتیں اس جنگ کو لڑ رہی ہیں اور پوری دنیا میں یہ ناکام جنگ, مطلب کینیڈا اور نیدرلینڈز ہیں تو انہوں نے تو پھر لیگلائز کر دیا نا کہ ریڈ لائٹ ایریاز اور سارا. اچھا وہاں پر بھی ایکسپلوئٹیشن ہے, وہ انہوں نے تو کہا کہ یار چلو اس کو لیگل کر دو, لیکن پھر بھی ایکسپلوئٹیشن ہے. فاسٹسٹ گروئنگ کرمنل انڈسٹری ان دی ورلڈ, فاسٹسٹ گروئنگ, 200 بلین ایئرلی ٹرن اوور, یار کم رقم نہیں ہے. اس سے آپ کتنے تھانے دار خرید سکتے ہو, صحیح بات, کتنے آپ آفیشلز خرید سکتے ہو, کتنے ایمبیسی اور ویزا آفیشلز خرید سکتے ہو, یہ بھی ہے. اور دوسرا ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں, جب آ کر کے آپ کو کسی چینی باشندے کا نو مسلم ہونے کا یا نو کرسچن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چین میں بہرحال مذہب کی اتنی اجازت نہیں ہوتی, تو آپ پیرنٹس کے لیے یہ ضرور ہے. مساجد گرا رہے ہوتے ہیں سر, تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس اگر آپ یہ مذہبی بنیاد پہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہوتا ہے ہمارے اندر بھی بہت رحم ہے کہ یار نیا نو مسلم آیا ہے تو یار مطلب یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا, ایک نیکی ہو جائے گی. لیکن چائنا کے اندر مذہب نہیں ہے, تو لہٰذا یہ تو پہلی وہ چیز ہے, یہ ریڈ فلیگ, یہ ریڈ فلیگ آپ کے ذہن میں ہونا کہ بھائی اگر چائنیز آ کر کے ویسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے شادی کرنی ہے وہ, لیکن یہ جب ایکسٹرا وہ آ جائے کہ آپ کو ریلیجس بھی ہے, ہم یہ بھی ہم واضح کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کیس ایسا ہے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ یار دیکھو انفارمیشن سے زیادہ بڑا کوئی ویپن بالکل یہاں پر ہماری ریاست کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم ہر چیزوں کو کنٹرول کر سکیں, اس کو ہم تسلیم تو کرنا چاہیے. اور ہماری جب آپ اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہوں تو آپ کے کان میں الارم ضرور بجنا چاہیے کہ ہم اسے اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں یا روشنی کی طرف دھکیل رہے ہیں. بالکل بے شک. اور یہ بھی ہے کہ جو کلچر ہے, ظاہر ہے پاکستان اور چین کا کلچر جو ہے وہ فرق ہے, لیکن یہ کلچر سے ہم آگے نکل گئے ہیں نا. دیکھو یہ تو کرمنلز کا ایک ہی کلچر ہے سر. وہی میں کہہ رہا ہوں جن کے سیم کلچر ہے, مثلا بنگالی لڑکیاں ایک زمانے میں یہاں آتی تھی, سری لنکن انڈیا جاتی, وہ کلچر ولچر پیچھے رہ جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آنکھیں اور کان کھلے رہنے چاہیے, اور خصوصاً اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں. فی الحال اتنا ہی, کل سوال و جواب ہوں گے, آپ سوال کریں گے, اپنی رائے دیں گے, اور ہم چپ کر کے کوشش کریں گے کہ سنیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں گے. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.